أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر الكمل لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توہی قصہ مختصر زندگیاں ختم ہو گئیں اور کرم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے دو جگتی کھیڈ رچائی ہے سونے مدنی دے واسطے رب فرمایا موسیٰ تائیں تینوں دید کراونی نہیں اے دید بس میں لکائیے سونے مدنی دے واسطے دن محشر دا جد ہے اونا حافظ اودو رب فرمونا دینی میں سب نو رہائی ہے سونے بدلی کے واسطے یہ بات بالکل اظہر من الشمس روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے تخلیق فرمایا کوئی غوث ہو کوئی خواجہ ہو کوئی کتب ہو کوئی کچھ بھی ہو جس کو بھی جو مقام ملا وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے عطا فرمایا آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پہ پتہ چلے گی کہ اگر حضور علیہ السلام اس کائنات میں تشریف نہ لاتے تو اس کائنات کا عالم کیا تھا صرف آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں جس کو آپ ہندوستان اور پاکستان کہا جاتا ہے اس کے اندر 42 کروڑ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی بعض ایسے علاقے تھے کہ جہاں پہ 15 بھگوان ہوتے اور ان کو ماننے والا ایک ہوتا اور خود ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ سناتے ہیں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور کہتے ہیں کہ اب میں وہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ واقعہ کیا ہے عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہیں دور کے سفر کا ارادہ کیا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر وہ کمی پیشی ہو تو اللہ سے بھی معافی انسان کی زبان سے بھی جملہ نکل جاتا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے میں اپنی بات کر رہا تھا کہتے ہیں کہ میں سفر میں صحابی رسول کہتے جا رہا تھا میں نے کہا بھی اب سفر دور کا ہے تو چلو جو ہے نا وہ اپنے بھگوان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں جس کی عبادت کرتے کہتے میں نے گھر پہ نظر دوڑائی تو مجھے نا کچھ بھی نظر آیا آٹا پڑا تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے آٹے کا وہ بت بنایا اور اس کو جو ہے نا میں لے کے چل پڑا ایک دن گزرا دو چلتے گئے
کہتے سفر لمبا تھا نا، تو جو بھی میرے پاس کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہتا میں نے اس کو بڑا کہا مجھے بھوک لگی، مجھے کچھ کھلاؤ کچھ پلاؤ۔ اب وہ کیا بات ہے، تو وہ کہتے پھر مجھے سمجھ نہ آئی، جب کچھ نہ بنا تو وہ جو آٹے کا بنا ہوا تھا میں نے اس کو گوند کے نا اور اس کو میں نے کھا لیا۔ تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے ہمارا حال یہ تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب آپ نے اسلام قبول نہیں نہ کیا تھا، چونکہ آپ کے والد صاحب زمین دارا کرتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ چرانے کی نا ڈپٹی لگائی ہوئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اونٹوں کو چراتا تھا، میرے والد صاحب کہتے تھے ان کی لائن سیدھی کر دو، لیکن وہ مجھے اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ کے بچپن کا دوست تھا جو آپ کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا نا یا ساریہ تو الی الجبل، اے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، تو جب ان کو فتح ملی واپس آیا نا تو آپ کا وہ جگری یار تھا نا وہ بھی ملک شام سے پوچھتے پچھاتے آگے بھی عمر کہاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا تھا، اور آج بھی اگر پہچان کرنی ہے نا کہ یہ بندہ انسان ہے یا شیطان ہے، اس کے سامنے ذکر عمر کرو، اگر سن کے خوش ہو جائے تو سمجھ لو بندے کا پتر، اور اگر اٹھ جائے یا چہرے پہ بال آ جائے نا تو سمجھ لو یہ پارٹی اسی کی ہے۔ یہ حدیث پاک کے بعد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، سامنے بیٹھ گیا، حضرت عمر کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آپ کے ہاتھوں کو دیکھتا، ہاتھوں کو ایسے پکڑ کے دیکھتا، کہتے وہ تو پہلے والا عمر نہیں ہے، میں تو ویسے کا ویسا ہوں۔ کہنے لگا یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آج سے سالوں پہلے آپ سے اونٹوں کی ایک لائن سیدھی نہیں ہوتی، اور اب جو ہے نا 98 لاکھ مربع میل یا 60 لاکھ مربع میل بھی حکمرانی کرتی ساری دنیا کو سیدھا کر دیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے تو میں تیرا دوست تھا، اب کائنات کو سیدھا کر دیا تو میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو حضور کا جو نام ہے نا، نام لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو یہی کافی ہے۔ اب حضور کا نام مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، لیکن اللہ نے محبوب کا جو نام ہے نا وہ محمد اس لیے ہے، قرآن میں 4 مرتبہ لفظ محمد آیا۔ اب کوئی بندہ حضور کا نام آنے پہ خوش ہو یا نہ ہو، جب آپ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو آپ کے دونوں ہونٹ جھوم کر ایک دوسرے کو ملیں گے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا لفظ محمد، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو 1 یا 2 بیٹے عطا فرمائے یا 3 بیٹے عطا فرمائے، 2 یا 3 بیٹے عطا فرمائے اور کسی ایک کا نام بھی میرے نام پہ نہ رکھے نا تو اس نے یہ بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ حضور خواجہ شاہ سلمان توسری رحمۃ اللہ علیہ المعروف پیر پٹھان بہت بڑے عالم دین تھے، دیندار آدمی تھے۔ یہ پیر و مرشد ہے خواجہ کمال الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہے خواجہ شاہ سلمان توسری کے خواجہ نور محمد محاربی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ شریف والے۔ چشتیہ شریف والے بیت ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر، پھر یہ آگے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ، پھر یہ سلسلہ آگے چلتے چلتے محبوب علیہ السلام تک پہنچے۔ خواجہ شاہ سلمان توسری رحمۃ اللہ علیہ نے نا گھاس لگائی ہوئی تھی، چارہ لگایا ہوا تھا، وہ کوئی نہ کوئی رات کو آتا چوری کاٹ کے لے جاتا۔ آپ نے کہا بھی آج میں نے نا پکڑنا ہے کہ میرا مال کون چوری کرتا ہے۔
آپ تہجد کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ اب آیا وہ شخص، اس نے گھاس کاٹا نا، فرمایا کون ہے؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا میں محمد۔ شاہ سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں یا جہاں بھی بیٹھے چھلانگ لگائی، اس کے قدموں میں جا کے کہتے وقت کا عالم، وقت کا ولی۔ اور یہ ایسے ولی تھے خواجہ شاہ سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے جتنے بھی ولی نماز نہیں نہ پڑھتے تھے سب کو جو ہے نا پھیٹی رکھوایا کرتے تھے۔ بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ان کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ ہو گیا تھا، لیکن وہ بابا جی کچھ اور ہی چیز تھے۔ اب چونکہ وہ شان اولیاء موضوع نہیں ہے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ چیک کرتے تھے کہ جو ولی ہے اپنے آپ کو پیر کہلاتا ہے، وہ نماز پڑھنے بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ اپنا نام بتایا تو کہا میں بھی تیرا، میرا مال بھی تیرا، اور سب کچھ میرا تیرا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ فرمایا تو وہ نہیں ہے لیکن تیری نسبت تو میرے مصطفیٰ سے۔ کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام بھی عریسہ کون کرے، دو جگ اٹھے سایہ اولی رحمت دا، اس مدینے والی تھا دی عریسہ کون۔ یہ تو ان کا کرم ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، غالباً حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کو گئے کہ کسی نے پوچھا تھا یا دیکھا تھا تو پوچھا بھی آپ کا نام، تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے۔ تو وہ ان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ جب یہ چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ کون سا کرتا ہے۔ یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے نا، جس بندے کو کوئی بھی پریشانی ہو وہ صرف حضور کے نام کا ذکر کر لے۔ وہ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ محمد بکیندے گزر گئی، احد احمد گزر گئی۔ وہ کہتے ہیں میری تو زندگی کا سرمایہ ہی ہے کہ میں نے حضور کے نام پہ اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر حضور کو اس نام سے بلایا۔ پھر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، محبوب علیہ السلام سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں۔ کوئی مجھے بتائے محمد موسیٰ علیہ السلام کسی نے پڑھا ہے تک؟ محمد عیسیٰ علیہ السلام پڑھا، محمد ابراہیم علیہ السلام پڑھا۔ یہ لفظ ہی اللہ کو اتنا پیارا تھا، 2 چیزیں رب کو بڑی پیاری تھی میرے ذاتی نظریے کے مطابق۔ ایک تو حضور کا نام اللہ کو بڑا پیارا تھا، اللہ نے وہ نام کسی کو نہ دیا۔ ایک یہ امت اللہ کو بڑی پیاری تھی، یہ اللہ نے کسی کو نہ دی۔ اور یہ امت جس کا مقام قرآن یہ بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا تو تمام انبیاء کرام اپنی اپنی باری پہ کھڑے ہو گئے کہتے یا اللہ ہم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، تو وہ کہتے کہ یا اللہ ہم تک تبلیغ نہیں پہنچی، تو وہ بھی یار اسلام بند کریں گے یا اللہ ہم نے تبلیغ کی ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے بھی یا اللہ ہم تک نہیں پہنچی، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے انبیاء گواہ دو۔ اب مجھے آپ ایک بات ایمانداری سے بتاؤ، یہ میرے پاس ایک موبائل سیٹ ہے، آپ اس کو اپنی مرضی کا لاک لگاؤ، اپنی مرضی کا، اگر وہ آپ کو لاک بھول جائے تو کیا آپ کا موبائل کھول جائے گا؟ آپ نے اپنے پیسوں سے لیا ہے، لاک بھی آپ نے لگایا ہے، تو سوال میرا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا اپنا موبائل آپ اس کا لاک بھول جائے، وہ اس کا دروازہ وہ لاک نہیں کھلتا، اگر عقیدہ غلط ہوگا تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اگر عقیدہ غلط ہوگا تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اس لیے عقیدہ وہ رکھو جو سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان ہے، کہ حضور کا جو حسن ہے نا وہاں تو نقص نکالنا تو دور کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کو اگر ہم کوئی اور چیز کہیں گے تو بندہ ویسے ہی مان کے خارج ہو جاتا ہے۔ اب جو حضور کے قدموں کے ساتھ چیز لگے، جو حضور کے قدموں کے ساتھ چیز لگے،
اس کی توہین کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا، تو جس کے کندھوں پہ حضور نے سواری کی ہو اس کی توہین کرنے والا کیا مسلمان رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا۔ ایون کہ وہ غوث کو طلبدار کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام جس کو خود کہیں انت رفیقی فی دنیا والآخرہ، کوئی کالا پیلا نیلا نہ مانے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور نے تو کہہ دیا کہ تم یہاں بھی میرے رفیق اور آخرت میں بھی میرے رفیق ہو۔ تو آج جو ان کی عظمت کا انکار کرے مطلب کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تو تبلیغ کی تھی، امت نہیں مانی تھی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے انبیاء کوئی گواہ لاؤ۔ کہیں گے بھئی گواہ کہاں سے لائے؟ اتنے میں حضور کی امت میں سے کوئی غوث کوئی قطب کوئی ابدال کھڑا ہوگا، یا اللہ انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی۔ اب وہ چراغ امت ہوگی، کہے گی تم کہاں تھے؟ وہ کہے گے یا اللہ ہم نے آپ کو دیکھا۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، جنت جہنم نہیں دیکھا، تو یا اللہ ہم نے محبوب کے کہنے پہ مان لیا، تو یہ بھی اپنے محبوب کے کہنے پہ مانے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے سب امتوں کے حال ہمارے ساتھ رکھے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے نا آپ کو نور نہیں ماننا چاہیے۔ حالانکہ میں آپ کو 175 حوالے بیٹھی جگہ پہ بتا سکتا ہوں کہ حضور کیسے نور ہے۔ آپ سیاستہ کی حدیث پاک پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے نا اسلام کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت بشیر بن عارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جس طرح میرے محبوب علیہ السلام کا نام پیارا ہے، آپ کی صورت مبارک کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اما حلیمہ خود فرماتی ہے، کہتی ہے کہ میں جب محبوب علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر میں گئی نا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا جب میں نے نام بتایا نا تو وہ حیران ہو گئی۔ پھر آپ کمال دیکھیں اللہ پاک کی اپنے محبوب سے محبت، نام بھی میم سے شروع کیا، مدینہ بھی میم والا ادا کیا، اور مکہ بھی میم والا ادا کیا، اور فرمایا تمہاری امت امت مرحومہ ہے، یعنی پہلی امتوں پہ گواہی دینے والے۔ تو ہر ایک جگہ پہ اللہ نے اپنے محبوب کو باکمال شانوں سے نوازا۔ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے نا دیر ہو گئی، تو میں نے اجازت چاہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی اندھیرا ہے کچھ لیتے جاؤ۔ اس وقت یہ لائٹیں نہیں ہوتی، کہتے کہ حضور علیہ السلام نے ایک چھڑی اٹھا کے دی نا اور وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ کہتے بھی ہم 2 صحابی تھے، ہم چلتے گئے، جب ہمارا جدائی کا ٹائم آیا انہوں نے اس طرح میں نے جانا نا، کہنے لگے یار اب میں کیسے جاؤں گا، یہ چھڑی مجھے دے دو۔ فرمایا محبوب کا تحفہ میں کسی کو نہیں دوں گا، محبوب کا تحفہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے وہ کیوں نہیں دوں؟ میں نے تو گھر والوں کو یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ یہ محبوب کا تحفہ میری قبر میں رکھ دینا تاکہ یہ میرے کام آ جائے۔ یہ ایک صحابی کا نہیں کئی صحابہ کا عقیدہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا جو عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے سارے عمل رد ہو سکتے ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ سجانا اور اس کے آگے میں کھڑے ہو کے ذرات و ذرا پڑھنا میں یقین سے کہتا ہوں شاہ جی کہتے ہیں یہ عمل اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں بھی چلو یار اگر آپ مجھے سوٹی نہیں نہ دیتے ہو، وہ سوٹی یہ میرے پاس سوٹی ہے یہ ہاتھ ہے اس کو ہی لگا دو۔ کہتے ہیں وہ صحابی نے جیسے لگائی تو وہ ان کی بھی وہ ہاتھ یا جو عصا تھا وہ بھی نور علی نور۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کی کمالات۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص تھا وہ جب تورات کی تلاوت کرتا تھا نا تو جہاں پہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام آتا اس کو بڑھ جاتا تھا، یہ جیسے فرانس والوں نے کیا۔ اور بدبختی ان کی دیکھیں کہ وہ حضور کی گستاخی کر رہے ہیں، اور آج کو آپ دیکھیں کہ لوگ تیار ہیں ان کو مارنے مٹانے کے لیے۔ اور اسی اکتوبر کے اندر غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو انڈیا والی کی جیل میں پھانسی کی گئی۔
اب تو چونکہ وہاں سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ قادیانی ہے، وہ بیچارہ رات کو روز تصویر ہٹا کے جاتا ہے، صبح کوئی نہ کوئی آگے لگا جاتا ہے۔ وہ کہتا میں خود حیران ہوں، پہرا بھی لگا لگا کے تنگ آ چکا ہوں۔ وہ لگا دیتے، پہلے جیل میں لگتی تھی، اب لوگوں نے شہر کے اندر لگانی شروع کر دی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ جشن لوگوں کو نہیں منانے دیں گے، ذکر نہیں کرنے دیں گے۔ تو میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، پیارے محبوب علیہ السلام کا نام ہی ایسا ہے جیسی کوئی زبان سے پکارتا ہے تو فوراً چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی تورات کے اندر وہ نام پڑھتا تھا نا تو وہ مطلب بغر کی وجہ سے جو ہے نا اس نام کو وہ مٹا دیتا۔ وہ کہتا کہ میں ایک دن مٹاتا نا تو اگلے دن ایک ہی بجائے تورات میں 3 جگہ پہ لکھا ہوتا۔ کہتا وہ میں مٹاتا رہا لیکن وہ بڑھتا رہا، آخر میرے دل میں خیال آیا کہ میرے مٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ اس نام سے محبت کا جو ہے نا وہ اظہار کیا جائے۔ حضرات محترم وہ اپنی مگن میں لگا رہا، وقت آ گیا، بڑا گناہگار تھا، لیکن جب بھی اس کے بعد وہ تورات شریف کھولتا تو وہ کھول کر نبی پاک علیہ السلام کے نام کو نا چوم لیتا اور چوم کے اللہ تعالیٰ کا وہ شکریہ ادا کرتا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نام عطا فرمایا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بندہ اللہ رب العالمین کو جو ہے نا وہ پیارا ہو گیا۔ وہ جب آپ دیکھیں کہ نبی پاک کا جو جشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا ہے۔ یہ بینر لگانے والے ایک کا نام ہے سردار ہرمیت سنگھ اور دوسرے کا نام ہے سردار جسوندر سنگھ۔ دونوں کا نمبر بھی لکھا ہے، سرگودے کے رہنے والے، انہوں نے بھی یہ نبی پاک علیہ السلام کا جشن میلاد کا بینر لگایا ہوا ہے۔ اب اگر اس بینر کو کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو وہ خود سوچے گا کہ یار ان نام نے آج جو اس چیز کو نہیں مانتے ان سے تو پھر یہی بہتر ہے۔ تو یہ تو ایک چیز تھی، اس طرح کے کئی اور چیزیں ہیں۔ آپ یہ باہر روڈوں پہ جہاں جھگیوں والوں نے بھی لائٹیں لگائی ہیں، ان سے پوچھا جائے لگاتے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں پتہ کچھ نہیں، بس خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ تو وہ نام مٹاتا تھا، نام لکھا جاتا تھا، اب اس کے دل میں محبت آ گئی، وہ نام چونتا، اس کا نا انتقال ہو گیا۔ ہمارا بندہ مر جائے تو اس کے جنازے میں کوئی نہیں جاتا ہے، تگڑے کا جنازہ تیسری پڑھتے بتاتے ہیں میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔ اگر اولاد نہ دیکھے تو اس کو مل کے جاتے کہ بھائی میں آیا ہوں۔ تو یہ نہ دیکھے، ایک بہت بڑے شخص گزرے جن کا نام عبدالحی لکھنوی تھا، یہ لکھنؤ انڈیا کے رہنے والے تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ تو ایک لکھنؤ میں ایک موچی بھی رہتا تھا۔ یہ میرے بھائیوں یہ ذات پات مجھ نہیں ہوتی ہے، یہ رانے، یہ چودھری، یہ بٹ، یہ ملک، یہ عوام، یہ نہیں ہے، یہ تو بعد میں بنے۔ اگر حضور نہ آتے تو پھر سب مندروں میں ٹلیاں کھڑکا رہے ہو۔ یہ تو حضور کو سجدے کر کے دعائیں دو کہ ان کے آنے کی وجہ سے جو ہے نا، ورنہ تو کعبہ اللہ کا گھر نہیں تھا، 360 بت اس میں بھی تھے۔ علامہ اقبال نے آپ حج اور عمرے پہ نہیں گئے میری معلومات کے مطابق، کسی نے پوچھا کہ 1 کروڑ بار درود پاک پڑھا، زیارت بھی ہوتی ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ میں آپ کی نظروں کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ خود کعبے کا تصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک تو بتا تیرے گھر میں 360 بت تھے، کس نے ان کو پاک کیا؟ کہیں جب پھر خود ہی کہتے ہیں وہ محمد ہی تھے جنہوں نے تیرے گھر کو بتوں سے پاک کیا۔ وہ یہ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے نا، ورنہ ایسی ایسے ذاتیں ہوا کرتی ہیں، اب بھی ہے۔ وہ اگر کنویں کے اوپر سے گزر جاتی نا، کہتے ہیں کہ یہ شودر قوم ہے، یہ کنواں پلیت ہو گیا، کنویں سے پانی بھی نہیں پیتے اور اس کو جو ہے نا اسی وقت ذبح کر دیتے۔ جب عبدالحی لکھنوی سے پہلے وہ موچی جو تھا نا، کوئی بھی فوت ہوتا نا تو اس کا جنازہ پڑھتا تھا، جنازہ پڑھا کرے، جنازے کو کندھا بھی دیا کرے۔ جنازے کو کندھا دینے کا یہ ثواب ہوتا ہے بندے کے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، جتنے قدم آپ جنازے کے ساتھ چلو گے، ہر قدم پہ ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ میں نے کہیں نہیں پڑھا بھی کسی کام سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ موچی جو تھا ہر کسی کا جنازہ پڑھتا تھا، تو کسی نے کہا بھی بابا کانو کی اگر جنازہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یار میں جو ہے نا ماڑا آدمی ہوں، اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، میلے وچ کوئی بخشیا مل جاوے تے مطلب تم ہی بخشیا جا۔ کہتا میرا تو نظریہ ہے شاید کوئی ایسا جنازہ مل جائے کہ میں، کیونکہ میت کی نا جنازے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جنازہ پڑھانے والے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بھی اور میت کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی سید زادہ قبلہ شاہ صاحب یا کوئی عالم دین سید کوئی بھی ہو، اب ہر بندہ سوال کرتے جی آپ ہر وقت ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، جو دل کے قریب رہتا ہو نا، روح کے قریب نام اسی کا لیا جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی آپ اپنے پیروں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں جی میرے پیر میرے سر کا تاج ہے، لیکن میرے پیر صاحب خواجہ کاجگان خواجہ وحید الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا کہ آپ کے دربار میں اگر کوئی سید آتا نا تو حضور خواجہ کاجگان اس کے جوتوں کو بھی بوسہ دیا کرتے ہیں۔ ہمیں تو وہاں سے انہوں نے تربیت کی ہے۔ تو اس لیے میں سے قبلہ شاہ صاحب کی مثال دیتا ہوں، مجھے ان سے نا کچھ ملتا ہے، وہ جیب والا مال نہیں ملتا اور نہ الحمدللہ ضرورت ہے، روحانیت اتنی ملتی ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نہ ان کے کہنے پہ بیعت ہوئے نہ ان کے کہنے پہ بیعت ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم رات کو استخارہ کر کے سوتے بھی یا اللہ ہمیں کوئی راہ دکھا تو ہمیں راہ نظر آ گئی۔ میں آپ کو کیا نام نہیں بتا سکتا، کئی لوگ ہیں، یا کبھی یہ کہ قبلہ شاہ صاحب کے مریدین بیٹھے ہیں، آپ باہر جا کے پوچھ رہے، کبھی کسی نے کہا بھی میں تمہیں مرید کرواتا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے کی بات ہے، مرید ہونے جاؤ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں تھوڑے ہو کام والے ہو، گیدرنگ کے وہ تو ویسے نہیں قائل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میت کی اپنا جو بات میں کہا تھا جنازہ پڑھانے والے کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پڑھانے والا بھی مجھ جیسا گناہ گار ہوتا ہے، پڑھنے والوں کے بارے میں نہیں کہتا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ میت اتنی نیکوکار ہوتی ہے، جس طرح مفتی امین صاحب تھے، آپ کا انتقال وہ پورا دھوبی گھاٹ بھر گیا تھا، تو جنازہ پڑھنے والوں میت کی وجہ سے امام کی اور مقتدیوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نہ میت کا اپنا نہ امام قابل ہوتا ہے، نہ میت کسی کام کی ہوتی ہے، لیکن جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جنازہ ملے، پڑھانے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہو، عظمت صحابہ کا بھی قائل ہو، عظمت اہل بیت کا بھی قائل ہو، 4 اماموں کو بھی برحق مانتا ہو، 5 دن پاک سے بھی پیار کرتا ہو، کسی سے بغض رکھتا ہو تو اس کے پاس پڑھے۔ لیکن اگر کوئی کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھتا ہے تو میرا نہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اس کے پیچھے جنازہ نہیں جائے۔ جس کے دل میں ایک صحابی کا بھی بغض ہے نا، اس کے پیچھے جنازہ نہیں جائے، فتاویٰ رضویہ میں موجود ہے۔ تو جس کے پیچھے فرض کفایہ جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے فرض عین کیسے جائز ہوگا؟ ہم رشتہ داریاں نے باتیں کیا کریں گی، تعلق ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ابو جہل ابو لہب، کیا ان کا حضور کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، تعلق نہیں تھا؟ تھا تعلق، لیکن آپ نے توڑ دیا، فرمایا جو میرے رب کا نہیں وہ میرا نہیں۔ تو وہ موچی جنازہ پڑھتا تھا، کہا بابا کام کی اگر جوتیاں تو گاڑتا ہے تجھے ملے گا کیا؟ اس نے کہا اس لیے پر تو شاید غریب آدمی مار کے تو پتہ نہیں میرے جنازے میں بھی کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، نہیں آتا غریبوں کے جنازے میں۔ امیر شہر کا کتا بھی مر جائے تو لوگ افسوس کرتے ہیں، غریب کا گھر بھی اٹھ جائے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسے۔ تو وہ وقت گزرتا گیا، تو جس دن عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا نا، اللہ کی قدرت دیکھے تو باب موچی کا بھی اسی دن انتقال ہو گیا۔ اب عبدالحی لکھنوی کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، کچھ نے جنازہ پڑھ لیا کچھ رہ گئے۔ اتنی دیر میں اس غریب موچی کا جنازہ آیا، کہا یہ ایک غریب مسلمان کا جنازہ آ رہا ہے، یہ بھی پڑھ کے جاؤ۔ اب ہندوستان کی تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جب اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے نا، تو جو لوگ رہ کے سب جنازے میں پڑھتے ہیں، اور عبدالحی لکھنوی سے بھی بڑا جنازہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جب بھی کام کرتا تھا تو حضور کا نام لے کر جو ہے نا محبت کا اظہار کرتا ہے۔
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب امتی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا دے آج بات چیت بعد میں ہوگی، فلاں محلے میں جاؤ، روڑی کے اوپر، کوڑے کے ڈھیر کے اوپر میرے دوست کا لاشا پڑا، اس کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اپنے طریقے سے جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کرو۔ آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کو امت، آپ جب گئے نا لگے یہ تو بڑا گناہگار آدمی تھا، فلاں تھا، یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات مانوں یا اللہ پاک کی مانوں؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے احکامات خدا بندی پہ عمل کیا، اور جب اس کا جنازہ پڑھا دیا نا، اس کو دفن کر دیا، فرمایا اعلان کر دو جو اس محبوب کے نام سے پیار کرنے والے کے جنازے میں آیا تھا نا، میں نے سب کو معاف کر کے جنت عطا فرمائی۔ آپ اندازہ کریں کہ جو صدیوں پہلے 4000 سال کا کم و بیش، شاید سے زیادہ یا کم بنتا ہو، اتنے تو بنتا ہے، 2000 سال تو کنفرم ہے نا، بیچ کا جو گیپ تھا، جو اتنا عرصہ پہلے محبت کرے، اس کے ساتھ حضور اتنی اللہ محبت کرتے، تو جنہوں نے پاس رہ کے محبت کی ہوگی اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اب شاید کوئی بندہ کہہ دے منکرین حدیث کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم جو کہتے ہیں نا حدیث ضعیف ہے، اس سے پوچھ رہو بھی ضعیف کہتے کس کو، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، اس کو یہ پوچھ رہو یہ ضعیف عربی کے اندر صیغہ کون سا ہے، یہ ضعیف کی جو واجب پہ زبر کیوں آئی ہے، بس ضعیف ہے، کیوں نہیں میں کہہ دیتا، یہ تو باتیں حدیث کے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، قرآن کہتا ہے اہم خیر ام قوم تبع، وہ تبع میری جو بادشاہ تھا جو حضور کی آمد سے کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ جہاں بھی جاتا اپنی مرضی کرتا، تو وہاں بھی جا کے اس نے مدینے میں جب اپنی مرضی کی نا، پھر اس کے اوپر بیماری لاحق ہو گئی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو کسی نے کہا تھا جو تو اپنے دل میں ذہن لائے نا کہ یہاں میں اپنی حکومت کروں گا، ایسا کروں گا، توبہ کر، اس نے توبہ، پھر اس نے گھر بنایا، 100 علماء کو وہاں رکھا، ان کے گھر بنائے۔ یہ جو حاجی صاحبان ہیں جو پہلے گئے انہوں نے شاید وہ دیکھے ہو، آپ کو تو ہمیں نہیں پتا، تو وہ گھر بنائے، وہ علماء وہاں رہتے تھے، ان کا کام یہی تھا حضور کی تعریف کرنا، اور اس نے یہ پیغام دیا کہ جب حضور کی آمد ہونا تو ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ خط محبوب علیہ السلام کو دینا۔ وقت گزرتا گیا، وہ چلے گئے بادشاہ، ان کی نسل میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سب سے غریب صحابی، سب سے غریب صحابی۔ حضور علیہ السلام نے مدینے میں تشریف لائے، بڑے بڑے لوگ ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں، میرے گھر میں، آپ اندازہ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنی سواری کی، اونٹنی مبارکہ کی، ناکہ مبارکہ کی لگام کو، رسی کو چھوڑ دیا، فرمایا جہاں میری اونٹنی جا کے بیٹھے گی نا وہی میرا ٹھکانا ہوگا۔ اب اونٹنی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ قرآن کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن اس کے اوپر محبوب سوار ہوئے، تو اللہ نے اس کو بھی انعام سے عطا علم نواز دیا، تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی بیٹھ گئی، حضور نے فرمایا یہی ہمارا ٹھکانا ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے حضور ملے نا، فرمایا ہمارے بھائی طبع عمیری کا خط ہمارے حوالے کرو، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، بروز معاشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر، ہوا اگر یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں، پڑھو درود ان سے بھی کہیں پر، تمام بہار کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے نام کا یہ کمال ہے کہ آج بھی آپ اپنے بچے کا یہ نام رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں اولاد نہ ہوتی ہے، بزرگوں کا یہ فرمان ہے کہ جس کے گھر میں اولاد نہ ہوتی وہ نظرہ مال ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھوں گا نا، اللہ اس نام کے صدقے اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔
تو یہ جو میلاد مصطفیٰ ہم مناتے ہیں نا، یہ شرعاً کوئی شرک اور کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو بخشش کا وسیلہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد برد معاشر کا کہ ان کی شان محبوب دکھائی جانے والی ہے، ورنہ بندہ جب یہاں سے مر گیا اس کا تو کام ختم ہو گیا۔ تو اب اللہ نے اتنا لمبا یہ سسٹم کیوں لگایا؟ اس لیے کہ وہاں سب کو شان دکھانی ہے، تو جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو وہاں آنا جانا چاہیے، مجمع کو کبھی نہ دیکھا کرے، اور نہ یہ دیکھے کہ یار مجھے سننے والے 5 لوگ ہیں، ساؤنڈ کیسا ہے، اسپیکر کیسا ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک ایسا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ ڈیرہ غازی خان کے اندر نا، میں نے کسی عالم دین سے سنا، تو اگر انہوں نے سنایا تو میں سنا رہا ہوں۔ وہ جوتیاں گاڑ گاڑ کے نا پیسے جوڑتا تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتا تھا، اور اس نے محفل میلاد مصطفیٰ کا پروگرام بنایا، عالم دین کو بلایا۔ وہ کہتے ہیں میں گیا، میں حیران ہو گیا کہ اتنی لائٹنگ، رات کو کہتے ہیں بیان ہوا، صبح مجھے اس کا فون آیا، کہتے جی محفل قبول ہو گئی۔ کہ جی وہ کیسے؟ اس نے کہا ادھر محفل کر کے رات کو سوئے تو مجھے دیدار ہوا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تیری اس نوکری کو قبول فرما لیا۔ تو یہ آپ نہ دیکھیں کہ جی مجھے تو کوئی خطیب نہیں مل رہا، مجھے تو کوئی عالم دین نہیں مل رہا۔ آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے صرف اتنا کہتے کہ میرے محبوب علیہ السلام جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے، تو یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں۔ جہاں بھی آپ بیٹھے اپنے دل کے اندر بڑوں کا ادب احترام رکھیں۔ آپ کو کوئی بھی شخص نظر آئے، اس کی داڑھی سکھایا جائے نا، تو آپ سمجھیں کہ یہ میرا باپ ہے۔ کوئی بہن آ رہی ہے تو کہ یہ میری بہن ہے، کوئی بیٹی آ رہی ہے تو کہ یہ میری بیٹی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل کی ہو رہے، ہماری نظروں میں حیا نہیں ہے، ہمیں حیا نہیں ہے کسی کی ماں بہن بیٹی کا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ اس محبوب کا فرمان ہے کہ جس کی زبان سے وحی خدا نکلتی ہے۔ فرمایا جو دنیا میں رہ کر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت خراب کرے گا، اللہ پاک اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن بیٹے کی عزت کو لوٹتے نہیں دیکھے۔ یہ کتنا بڑا، یہ ہر بات میں سبحان اللہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو نہ آپ توجہ کے ساتھ سنا کریں، میرا یہی قدرت آتا ہے۔ اب الحمدللہ میری طبیعت سے واقف ہے، وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا نا، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک ہمارے گاؤں کی بہن بیٹی جا رہی ہو، اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی اور بندہ کھڑا ہو کہ جی میرے بھی سجے پیر پہ چوٹ لگی، میرے کو بھی نہیں ٹریا جانا۔ اب چونکہ میرا عہدہ اس طرح کا ہے کہ میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ورنہ آپ حقیقت جانے کہ دل خون کی آنسو ہوتا ہے کہ کیا ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں اتنی عام ہو گئی ہے کہ جو بھی اور اٹھے اور بات کر دے۔ یہ آپ سب کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی باہر سے بندہ آ کے نا، یہ تو آپ کا علاقہ ہے، آپ کی عظمت کو سلام، آپ چپ ہیں، آپ ذرا ہمارے علاقے میں وزٹ کریں اور آنکھ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی عزت کی قسم یا تو وہ بندہ مر جائے گا یا مار جائے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا قتل، پھر کہتے ہیں سنجھو پہ ڈھنو فلانا اس طرح کہتا۔ جب تم کسی کی بہن کو بہن نہیں سمجھو گے تو تمہاری بہنوں کو بھولو گے، ہاتھ میں آئے گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے اور بالکل مستند حدیث پاک ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آیا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ فعل بند کرتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ نبی پاک صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جب بات سنی نا تو کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے خون اتر آیا، یہ کیسا انسان ہے کہ جو محبوب کے سامنے ایسی ڈیمانڈ رکھ رہا ہے۔ لیکن محبوب میں رحمت للعالمین ہے نا، وہ تو پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ حضور نے فرمایا بیٹھی، بٹھایا، فرمایا اچھا مجھے یہ بتا، یہ جو کام تو کرنا چاہتا ہے
اگر یہی کام تیری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو برداشت کرے گا؟ فرمایا جان سے مار دوں گا۔ فرمایا جس کے ساتھ یہ حرکت کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا، آنکھیں جو ہے نا وہ برائی کی طرف لگی رہتی ہیں، اپنی نبی پاک نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں ہے، فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، آنکھوں کی اور شرمگاہ کی، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو لہذا کہیں بھی آپ کھڑے ہو یہ نہ کہا کرے وہ لفظ ایسے گھٹیا گھٹیا کہ مجھے بتاتے بھی رونا آتا ہے۔ اگر آپ کریں گے یہ بات، آپ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ پھر آپ ایک دن ایسا آئے گا کمرے کا دروازہ بند کریں گے، کھڑکیاں بند کر کے اپنے گھر کی دروازے پہ روئیں گے، پھر تمہارا ضمیر تمہیں کہے گا کہ بھائی رو نا، یہ وہی ہے جو تم نے جو ہے نا بویا تھا۔ تو بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جس کے بارے میں نبی پاک نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، آپ سننے کے بعد ساری رات سجدے میں بھی رہو گے تو شکر ادا نہیں، فرمایا جب میری امت کا کوئی نوجوان، کتنی بڑی بات ہے، میری امت کا کوئی نوجوان، یہ نہیں کہا کہ وہ داڑھی والا ہو یا سفید لباس والا ہو، کوئی نوجوان گناہ گار اپنے گناہوں سے اگر وہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے صدقے سے 40 دن تک پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مردے ہوتے ہیں نا پوری دنیا کے اوپر، سب سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ جب کوئی بندہ نوجوان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے نا، اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے نا یہاں تک نہیں پہنچتا، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا، جہنم کی آگ لپک لپک کے آ رہی ہوگی، اتنی دیر میں پانی لایا جائے گا، جب وہ پانی کا چھینٹا مارا جائے گا تو آگ پیچھے چلی جائے گی، لوگ محبوب علیہ السلام کہتے کریں گے یہ پانی کس کا تھا؟ آب کوثر ہے، زمزم ہے، کون سا پانی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ وہ پانی ہے جو میری امت کے گناہگار گناہوں کو یاد کر کے روتے تھے، اس کے طاقت اتنی تھی کہ جہنم کی آگ کو دور کر دی۔ تو میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا، الحمدللہ سب مجھ سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن کبھی بھی اگر آپ کسی ایسے دوست کو دیکھیں ایسی حرکت کر دیں تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بھائی جان یہ بات غلط ہے۔ یہ میلاد میں یہی سکھاتا ہے نا، حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کا آپ نے حال پڑھا کیا تھا؟ آدمی کا دل چاہتا تو بیٹی کے ساتھ اپنا گھر بسا لیتا، ماں کے ساتھ بسا لیتا، لیکن جب اب اللہ کے محبوب آئے فرمایا اللہ جس کو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں دے ان کی وہ اچھی تربیت کرے اور اچھے خاندان میں اپنی سوچ کے مطابق شادی کرے، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، میں مثال نہیں دے رہا سمجھا رہا ہوں، فرمایا جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان فرق ہے قیامت کے دن اس کے اور میرے مقام میں اتنا فرق ہے۔ آج ہمیں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک رات محفل میں جانا نصیب ہو جائے نا، ہم ساری زندگی وہ رات نہیں بھولتے۔ 10 منٹ بزرگوں کے پاس بیٹھ جائیں وہ بھی بڑی بات ہے۔ ایک کون ہمیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بڑا پیار ہے مجھے، تو جس کے بارے میں، جس بیٹی کے بارے میں وہ یہ فرمائے کہ جو بہن اور بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا اس کا اتنا فرق ہوگا، تو ہمیں میلاد مصطفیٰ یہ سکھاتا ہے۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہر ایک کی بہن کو اپنی بہن سمجھیے گا، اب اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیے گا، نہیں سمجھیں گے نہ میں نے آپ کے سر میں پنجابی ڈانگ مار دینی نہ انہوں نے مار دی، لیکن جو اللہ کا فرمان ہے وہ تو سچا ہے۔ تو بجائے اس کی کہ کل آپ پوچھتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میں الحمدللہ گھر سے باہر جاتا ہوں، کبھی ایسا واقعی نہیں ہوتا، آپ نے دھیان کبھی نہیں کیا، اور جس دن میں نے بھی کیا تو میرا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اور اگر عالمی دین ہو کے ایسی حرکت کرے گا نا وہ تو اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو ایک واقعہ بتا، پھر باتیں کافی لمبی ہو جاتی ہے۔
کئی مرتبہ بتا کہ ایک شخص تھا وہ اپنے نا چہرے کے اوپر پردہ ڈال کے رکھتا تھا. تو اسے پوچھا گیا بابا جی پردہ کیوں ڈال کے رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا. صرف میں نے ایک مرتبہ جو ہے نا اپنے ایک شاگرد کو بری نظر سے دیکھا تو اس کی سزا یہ ملی کہ میرا چہرہ جو ہے نا وہ سیاہ ہو گیا. آپ اندازہ کریں جس کا عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے لیے سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی ایک اس قلیل گفتگو کے اندر طویل گفتگو کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں, آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.